بت پرستی کی ابتدا ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا جو انسانیت کی ابتدائی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس عمل کا آغاز انسانوں کی پہلی نسلوں میں ہوا جب انہوں نے اپنے روحانی تعلقات کو مختلف شکلوں میں ظاہر کرنے کے لیے قدرتی مظاہر چیزوں اور شخصیات کو پوجنا شروع کیا۔ بت پرستی کا یہ سلسلہ اس وقت کے معاشرتی، اقتصادی اور مذہبی حالات کے اثرات سے شروع ہوا۔ بت پرستی کی ابتدا ایک اولین انسانوں کی عبادت۔ ابتدائی انسانوں نے قدرتی قوتوں اور مظاہر جیسے سورج، چاند، دریا، پہاڑوں اور درختوں کو قوتوں کا مظہر سمجھا اور ان کی عبادت کی۔ ان مظاہر کو وہ خدا کی طاقتوں کا نمائندہ سمجھتے تھے اور ان سے مدد کی امید رکھتے تھے۔ دو نبیوں کا آنا اور ان کی تعلیمات۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دینے کے لیے نبی بھیجے تو ان نبیوں نے لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا اور اللہ کی واحدیت کی طرف بلایا۔ لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان نبیوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور بتوں کی عبادت میں مشغول رہے۔ 3 حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بتوں کی عبادت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ اپنے بزرگوں کی یاد میں ان کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ اس عمل میں سب سے پہلا قدم حضرت آدم کے بعد آنے والے کچھ نیک لوگوں کی مورتیاں بنانا تھا۔ یہ عمل بت پرستی کی ابتدا کا سبب بنا۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہوئے تو ان کی مورتیاں بنائی گئیں اور پھر آہستہ آہستہ لوگ ان مورتیوں کو معبود سمجھنے لگے۔ 4 شیطان کی وسوسہ۔ 4/5 صبح کے 9:32 شیطان نے لوگوں کو وسوسے ڈال کر یہ سمجھایا کہ یہ مورتیاں اور بت خدا کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کی عبادت کرنا صحیح ہے۔ اس طرح شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شرک اور بت پرستی کا بیج بو دیا۔ 5 مکہ مکرمہ اور دیگر علاقے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں نے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا تو اس کے باوجود کچھ لوگوں نے بتوں کی عبادت کو اپنانا جاری رکھا۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر متعدد بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بت پرستی کے اسباب۔ مادی دنیا کی محبت۔ انسانوں کی فطرت میں بعض اوقات مادی دنیا کی محبت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ وہ روحانیت کو نظر انداز کرتے اور مادی اشیاء قوتوں کو معبود سمجھنے لگتے تھے۔ جہالت۔ ابتدائی دور میں لوگ علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کی واحدیت کو نہیں سمجھ پاتے تھے اور انہوں نے اپنے گرد و نواح کی چیزوں کو معبود سمجھنا شروع کیا۔ صوفیانہ تصورات۔ کچھ لوگوں نے اپنی عقیدت کا اظہار مختلف نوعیت کے بتوں مورتیاں بنا کر کیا جسے بعد میں بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی۔ نتیجہ 4/5 صبح کے 9:33 بت پرستی کی مزید تفصیل اور اس کی توسیع۔ بت پرستی کا عمل انسانوں کی تاریخ میں آہستہ آہستہ مختلف اقوام اور تہذیبوں میں پھیل گیا۔ یہ صرف ایک مخصوص علاقے تک محدود نہیں رہا بلکہ مختلف خطوں اور قوموں میں اس کا اثر بڑھا۔ بتوں کی عبادت کے مختلف طریقے اور انداز وقت کے ساتھ بدلتے گئے لیکن اس کا بنیادی مقصد انسانوں کا ایک دوسرے سے وابستہ ہونا، قدرتی مظاہر کی قوتوں کو معبود سمجھنا اور ان سے مدد حاصل کرنا تھا۔ ایک قدیم قوموں میں بت پرستی۔ مصر کی قوم۔ مصر میں بت پرستی کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام تھا جہاں مختلف قسم کے خداؤں اور دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی تھی۔ ان میں سے ایک مشہور خدا ایراؤں تھا جو سورج کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کو بھی خدائی منصب دیا جاتا تھا۔ یونان اور روم کی قومیں۔ یونانی اور رومی تہذیب میں بھی بت پرستی کا بڑا اثر تھا۔ وہاں کے لوگ مختلف دیوتاؤں جیسے ایزوس، اپولو، آرٹیمس اور ہیرکولس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ دیوتا مختلف قدرتی مظاہر انسانوں کی صفات کی نمائندگی کرتے تھے۔ ہندوستان کی بت پرستی۔ ہندوستان میں بھی قدیم زمانے سے بت پرستی کا رواج تھا۔ یہاں مختلف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور ہر دیوتا کا مخصوص کردار اور طاقتیں ہوتی تھیں۔ ان میں سے کچھ معروف دیوتا برہما، وشنو اور شیو ہیں۔ 4/5 صبح کے 9:33 مشرق وسطی کی قومیں۔ عربوں میں بت پرستی کا سلسلہ قدیم دور سے تھا۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے لوگ خانہ کعبہ میں مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے جن میں حبل اور آلات اور جیسے مشہور بت شامل تھے۔ 2 بت پرستی کے عقائد اور عبادات۔ عبادت کے مختلف طریقے۔ بتوں کی عبادت مختلف طریقوں سے کی جاتی تھی جیسے ان کے سامنے قربانی دینا، ان کے سامنے نفل عبادات کرنا اور ان کی مورتیاں بنانا۔ چیزوں کو معبود بنانا۔
ابتدائی معاشروں میں مختلف قدرتی چیزوں جیسے درخت، پتھر، چاند، سورج اور سمندر کو معبود سمجھا جاتا تھا۔ ان چیزوں کے حوالے سے مختلف عقائد اور کہانیاں بنائی گئی تھیں۔ مورتیاں بنانا بت پرستی کی ایک اہم علامت مورتیاں بنانا تھی۔ یہ مورتیاں مجسمے مختلف دیوتاؤں کی صورت میں تیار کی جاتی تھیں اور ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوششیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف جنگ شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان سے کہا کہ ان کے بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے بتوں کو توڑا اور انہیں بتا دیا کہ یہ بت ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی واحدیت کو تسلیم کرنا ہی حقیقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بت پرستی کے خلاف پیغام۔ 4/5 صبح کے 9:33 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کے خاتمے کی عظیم کوشش کی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ کی واحدیت اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا انکار تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو بتوں کی عبادت سے روکا اور ان کی جگہ اللہ کی عبادت کو قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ مسلمانوں میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے اور اللہ کے سوا کسی کو اپنی عبادت کا حق نہ دیا جائے۔ 5 بت پرستی کا خاتمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوران اب کی کوششوں سے مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا خاتمہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور وہاں صرف اللہ کی عبادت کو قائم کیا۔ 6